أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله نماز میں اگر کوئی شخص سلام بھی کرے تو اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اگر کوئی چھینکے اور کہے الحمدللہ تو اسے یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں. صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ جب نبی تمہیں آواز دے تو حضور نے فرمایا حالت نماز میں بھی اگر کوئی صحابی رب کے سامنے بھی کھڑا ہو اور نبی اسے آواز دے تو اسی وقت کہے یا رسول اللہ حکم کیجیے کیا فرماتے ہیں. یہ صرف نبی کے ساتھ ہے کہ نبی جب سوال یعنی بات کرے تو حالت نماز میں بھی نبی کی بات کا جواب بولو. میرے دوستوں اور بزرگوں، باقی اپنی خاص طور پر یہ ٹیلی فون میں میوزک یہ علامات قیامت میں ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی اب وہ میوزک، وہ گانے والی میوزک جس میں آپ خود جانتے ہیں کہ کس کس گانے کی وہ میوزک ہوتی ہے، جس کے پیچھے وہ الفاظ بھی آپ جانتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھے ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو، جماعت ہو رہی ہو اور میوزک بج رہی ہو، یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولو. ارادہ کر لو کہ اگر آپ کی ٹیلی فونوں میں غلط میوزک ہے تو اس کو اپنی ٹیلی فون میں مختلف اور بھی میوزک ہے، گھنٹی والی میوزک رکھ لو، گھنٹی بجے نا. آپ کو صرف یہی اطلاع ہونی چاہیے کہ ٹیلی فون آئی ہے، لیکن حالت نماز میں سائلنٹ کر کے رکھو. بات سمجھے ہیں؟ گھر میں بھی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیوں ڈسٹرب ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نماز معمولی مت سمجھو. حالت نماز میں اگر کوئی اللہ کے سامنے تکبیر تحریمہ کہو اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور اس دوران میں کوئی گھنٹی آ جاتی ہے اور وہ نماز کو توڑ دیتا ہے، تو میرے دوستو ایسی بے خبر نماز کہ جو خدا کے سامنے کھڑے ہو کر انسان تکبیر تحریمہ بھی کہہ چکا ہو، ہاتھ بھی جوڑ کر کھڑا ہو اور پھر رب کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی طرف راغب ہو جائے تو ایسے شخص کا رزق میں برکت کیسے آئے؟ رزق میں برکت آ سکتی ہے؟ بولو. بہت ضروری فون تھی، اگر میں اٹینڈ نہ کرتا تو مجھے رزق ہی نہ ملتا. رزق کون دیتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں پر وہ نماز جس میں چوری کی جائے وہ بھی اسی حکم میں ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کرے. رکوع ہے تو اس میں کمر نہیں جھکی صحیح، سجدہ ہے تو سجدے دو سجدوں کے درمیان میں صحیح بیٹھا نہیں اور پھر جو ہے کوے کی طرح یا مرغے کی طرح سے ٹھونک مارنا. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ منافق کی نشانی ہے کہ جو نماز میں کھڑا تو ہو اور چار ٹھونگے ایسی مارے جیسے کہ مرغا مارتا ہے، وہ نماز رب کے سامنے قبول نہیں ہے. نماز وہ ہے جس میں خشوع آئے، خضوع آئے، خوف ہو، پتہ ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. ان تعبد اللہ کانک تراہ. فرمایا نماز ایسے پڑھ جیسے تو خود خدا کو دیکھ رہا ہے. عقیدہ یہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس طرح سے کھڑے ہو کر انسان نماز پڑھے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. رب کی عبادت کر ایسے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اب اگر تیرے دل میں یہ یقین ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں رب کو تو کتنا اہتمام ہونا چاہیے. اور اگر تیرا یقین آنکھوں میں وہ نہیں آ سکتا، وہ تو قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کو دیکھیں گے. فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو پھر نماز میں وہ مقام پیدا کر کہ دل میں یہ تصور ضرور ہو کہ میری نماز کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میری نماز کو میرا رب اور میرے ہر عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے مسجد کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے اور رحمتیں نازل کرتا ہے. اور پھر ڈیروں میں بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھنے کا عمل بھی وہ خدا دیکھ رہا ہے. چند دن ہیں، کتنے مزے کرو گے. یقین سے کہتا ہوں، حلفیہ کہتا ہوں
قسمیاں کہتا ہوں، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں کہ ہم سب نے مرنا ہے، مرنا یا نہیں؟ اور اس موت کے وقت کا کسی کو علم ہے؟ اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ گھڑی آئے گی تو پھر اس گھڑی سے اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، مرے، ہر شخص نے مرنا ہے، کل من علیہا فان۔ میرے دوست اور بزرگوں، اب یہاں الذین هم عن صلاتهم ساہون میں وہ نماز کے جس میں حفاظت نہ ہو، بے خبری میں ہو، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، اہتمام نہ ہو، سستی ہو، غفلت ہو، نماز چھوٹنے پر اسے غم نہ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو تمہیں اتنا غم ہونا چاہیے کہ جس طرح کہ تو کسی سے سارا مال، سارے بچے، ساری اولاد چھین کر اسے کوئی بند کر دے تو بتاؤ کہ اس پر کتنا صدمہ آئے گا۔ فرمایا ایک نماز کے نقص پر اس سے زیادہ صدمہ آنا چاہیے۔ اب بتائیے میرے دوست اور بزرگوں، اب یہاں پر الذین هم یراؤون، اب یہ چوتھی علامت کہ نماز تو پڑھی مگر دکھاوے کے لیے نہیں، نہیں نہیں، کس کے لیے پڑھنی چاہیے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے عبادت میں اخلاص شرط ہے، اور انسانیت سے ہمدردی یہ رب کا حکم ہے۔ اب جہاں پر نماز کا اہتمام ہے، اس کی محافظت کا حکم ہے، تو اس کے ساتھ اس میں نیت کا سلیم ہونا کہ یہ طواف ہو، یہ عمرہ ہو، یہ حج ہو، یہ نماز ہو، یہ قربانی ہو، یہ نظر ہو، یہ نیاز ہو، یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے تو یہ ساری چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہ ساری عبادات میں پھر اخلاص بھی ہو کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہوں یہ میرا رب کا حکم ہے، اور اس پر میرا رب مجھے جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن جس وقت اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اللہ رب العزت اہل جنت کو سب سے پہلے حجابات کے پردوں میں فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اہل جنت تم پر سلام ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے بتاؤ کہ کس نعمت کی کمی ہے؟ اہل جنت فرمائیں گے، کہیں گے، عرض کریں گے اے باری عز و جل، جنت کی ساری نعمتیں مل چکی، اب سب سے بڑی نعمت وہی ہے کہ ہم تیرا سجدہ کرتے تھے بغیر دیکھے، اب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حجابات کے پردے جب ہٹیں گے تو رب ذوالجلال جب اپنا دیدار کرائیں گے، وہ لقاء، وہ دیدار، وہ رؤیت حق، اللہ تعالیٰ اپنا جب دیدار کرائیں گے تو اہل جنت بمائے نبیوں اور رسولوں کے سارے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں بغیر دیکھ کر میرا سجدہ کیا، اب سجدے کا حکم نہیں، کھڑے ہو کر دیکھنے کے مدے لو۔ جب اخلاص کا سجدہ ہوگا تو یہ نگاہیں رب کو دیکھیں گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اب یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ جو منع کرتے ہیں برتنے کی چیزوں کو۔ اب یہاں پر عام چیز، یعنی اگر زکوٰۃ ایک شخص ادا نہیں کرتا تو وہ تو بہت ہی بڑا عذاب ہے، اور اگر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس آیت میں وہ بھی شامل ہے کہ اگر گھر میں برتنے کی چیز ہے، دیگچی ہے، گلاس ہے، اسی طرح سے چمچہ ہے، چھری ہے، مختلف چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بھی بتائی ہیں، پانی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، حضور نے ان کے نام بھی لیے ہیں۔ اب اس میں ہتھوڑا ہے، یہ ساری چیزیں، مثلا جو ہے استعمال میں لانے کے لیے کائی بھی ہے، یہ کائی ہوتی ہے جس سے مٹی آدمی بیلچا ہے۔ اب یہ اس کی تشریح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ صرف موقتاً مجھے استعمال کے لیے دے دو، اور آگے والا انکار کر دے تو اس آیت کے زمرے میں آئے گا کہ برتنے کی چیزیں رب نے تجھے دیں، اور اس سے اگر کوئی شخص پیدا اٹھا سکتا ہے تو کتنے پیسوں کی ہوگی؟ ایک چھری کی کتنی قیمت ہوگی؟ ایک پیالے کی کتنی قیمت ہوگی؟ ایک دیگچی کی کتنی قیمت ہوگی؟ مگر ڈیروں میں ہر ایک کی اپنی دیگچی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی نے کسی کا گلاس اور پیالہ استعمال کر لیا تو بس چہرے پر جو ہے غصہ بھی آ جاتا ہے، اور کہتا ہے انسان کہ اس نے میرے برتن کو استعمال کیوں کیا ہے؟ نہیں، آپ خود جانتے ہیں ڈیروں میں یہ بات ہے نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ایک پیالہ کتنے کا ہے بولو؟
بعض دفعہ تو لپٹن کے ڈبے کے ساتھ مفت بھی مل جاتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، برتنے کی چیزوں میں جو چیز جو منع کرتا ہے اس کے لیے بھی رب نے فرمایا ہے کہ عذاب ہے. اس لیے اگر ہمسایہ کبھی کوئی چیز مانگے تو خوشی سے اس کو دو، تاکہ اس میں بھائی چارہ اور محبت پیدا ہو. اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاکم اللہ خیرہ.